दूसरा बड़ा सिटी इस टाइम कोलैप्स करने जा रहा है। पाकिस्तान का दिल और पंजाब का सबसे बड़ा सिटी लाहौर, इसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख और रकबा 1700 स्क्वायर किलोमीटर है और इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। आइंदा आने वाले सालों में लाहौर रहने के काबिल नहीं होगा। ऐसा क्यों है, चले आज आपको बताते हैं इस वीडियो में। Lahore city has been declared the most polluted in the world by an air quality monitor as citizens continue to breathe in toxic smog since the last couple of days. According to the Swiss monitoring platform IQ Air, Lahore had an air quality ranking of 348, well over the hazardous level of 300. The citizens, choking on acidic smog, urge authorities to take action as their and their families' health takes a toll. یہ کوئی ایسا موسم ہے کہ یہ ہر آدمی کا گلا خراب اور آنکھیں خراب اور ساری صحت جو ہے یہ خراب ہو رہی ہے۔ یہ 5-7 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ دھوئیں والی گاڑیاں جو ہیں ان کا دھواں ختم ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے دھوئیں والی گاڑیوں پر پابندی یا ان کا کوئی کرنا چاہیے۔ اور جب ہم صبح باہر نکلتے ہیں تو اسموک کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں جلن ہونے لگ جاتی ہے، سانس کا پرابلم ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اسموک کے حوالے سے کوئی پراپر سلوشن نکالیں۔ According to the UNFAO and Government of Punjab Agriculture Department report, the air pollution or the causes of air pollution in Punjab are roughly the transport sector accounts for about 45% of air pollution, followed by the energy and industrial sectors at about 20% each. And then the remaining air pollution is through things such as crop burning or fugitive dust or construction dust or road dust, the dust that's emitted when cars move around. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اسموک کیا ہے۔ چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسموک کیا ہے اور اس کی انسانی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اسموک 2 ورڈ کمبائن کر کے بنایا گیا، یعنی کہ اسموک پلس فوک سموک۔ 20 سینچری کے بگننگ میں استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل بھی اسموک کا لفظ 1893 کی لاس اینجلس ٹائم میں بھی شائع ہوا تھا، کیونکہ 19 سینچری کے اینڈ اور 20 سینچری کے بگننگ میں انڈسٹری ریولیوشن آیا، کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی، آٹوموبائل انڈسٹری ڈیولپ ہوئی۔ اس زمانے میں جس فیکٹری کی چمنی سے سب سے زیادہ دھواں نکلتا تھا اسے سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ بڑے شہروں کی آب و ہوا ایک گرد آلود بادلوں میں اٹی رہتی تھی اور لوگ اس دھوئیں کو اور اس کی سمیل کو پیسے کی علامت سمجھتے تھے، لیکن اس انڈسٹری ریولیوشن کی ایک انسان نے باری قیمت چکائی۔ انوائرمنٹل پولوشن اور اس کی ورس فارم سموک جیسا فینامنا وجود میں آیا۔ 1943 میں امریکہ میں ایک شہر لاس اینجلس سموک کے اس قدر بادل چھا گئے تھے کہ لوگ وہاں کے رہائشی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جاپان نے ان پر کوئی کیمیکل اٹیک کر دیا ہے۔ تاریخ میں سب سے بڑا بدترین واقعہ انگلینڈ کے کیپٹل لندن میں پیش آیا۔ انگلینڈ میں کئی دہائیوں سے لوگ گھروں میں لکڑیاں اور کوئلہ جلا کر گرم رکھتے تھے۔ جو شہر کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور نئی فیکٹریوں کا تناسب بھی بڑھتا گیا، اس طرح شہروں میں دھواں بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور بالآخر دسمبر 1952 میں دھوئیں کے بادل پورے شہر کو 4 دن تک اپنے اثار میں لیے رکھے، اور ان 4 دنوں کے دوران لندن میں مختلف حادثے یعنی کہ دم گھٹنے کی وجہ سے 4000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 5ویں دن دھند تو ہٹ گئی، لیکن سموک کے اثرات کی وجہ سے کئی دنوں اور ہفتوں میں مزید 8000 لوگ اپنی جان سے چلے گئے۔ اس بدترین حادثے کے بعد 1956 میں انگلینڈ میں کلین ایکٹ کے نام سے ایک لا لایا گیا، جس میں شہر کے گنجان آباد علاقوں میں کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ لوگ اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے دھواں نہ پیدا کرنے والے ایندھن کا استعمال کریں، جن میں وہ قدرتی گیس اور الیکٹریسٹی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لندن میں دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریز کو بھی لندن شہر سے دور شفٹ کر دیا گیا۔ سموک کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں سے ایک سلفورس سموک جو کہ لندن ٹائپ سموک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور دوسری فوٹو کیمیکل سموک کہلاتی ہے، جسے لاس اینجلس ٹائپ سموک بھی کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سلفورس سموک یہ سموک کی سب سے پرانی قسم ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں، جیسے ہوا میں نمی، رکی ہوئی دھند اور ٹھنڈا موسم، یا جب یہ تینوں چیزیں کسی ایسی جگہ پہ پروڈیوس ہو جائیں جہاں پہ کوئلے سے جلانے والی پولیوشن سب سے زیادہ ہو، جس میں سلفر کی مقدار سب سے زیادہ ہو، تو وہاں یہ ساری چیزیں مل کے ایک کیمیکل ری ایکشن پروڈیوس کرواتی ہیں، جس کے نتیجے میں
सल्फोरस और फ्यूरिक एसिड हमारी हवा में फैल जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेड भी कहते हैं और इसी वजह से और एक स्मोक कहते हैं। अब जो इंसानी सेहत पे स्मोक का जो असर पड़ता है वो आपको ग्राफिक के ज़रिए समझाते हैं। सांस लेने में दुश्वारी, खुसूसन छोटे बच्चे, बड़ों और के पेशेंट। तो स्मोक का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाए, डी और यूवी रेज की कमी की वजह से जैसे जोड़ों में तकलीफ, पेट्स प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी हमल पर भी बुरे असरात पड़ सकते हैं। प्री मैच्योर बर्थ और हमल के ज़ाया होने के भी चांसेस हैं। सर्दियों में आने वाली स्मोक से हमें नमूनिया भी हो सकता है और ग्राउंड लेवल पे हमारे लंग्स के टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। बनने वाली स्मोक किस टाइप की है? सल्फर या लंदन टाइम स्मोक की मुशाबत रखती है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक गर्मी में पैदा होती है, इसलिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में स्मोक सर्दियों में पैदा होती है और इसकी वजह मेजॉरिटी लोग जानते होंगे। इर्द गिर्द के इलाकों में जब धान की फसल को खड़े लटनों को जब वसी पैमाने पे आग लगाई जाती है, इसका धुआं फिजा में मीलों दूर फैल जाता है। मौसम की तब्दीली के साथ कुदरती तौर पे पैदा होने वाली फॉग स्मोक में मिलकर स्मोक में तब्दील हो जाती है। स्मोक का आखिर हल क्या है? बर्निंग के इस अमल को कम करना होगा। IPA यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के रूल को फॉलो करना होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को इंसानी आबादी से काफ़ी दूर जोन बनाना होगा और सबसे अहम चीज़ ये है कि नए शहर बनाए जाएं और इंसानी आबादी को एक जगह पे कंसंट्रेट ना किया जाए। यहाँ लाहौर में हर 10 किलोमीटर पे एक सोसाइटी बना दी जाती है। कंस्ट्रक्शन, रोड्स और रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं। ये भी हमारी मौलियाती आलूदगी का बायस बनती है। जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, शहरों को वसत मत दो बल्कि नए शहर बनाओ। और छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।